عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جماعت ہشتم کا اگست کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ اس سے پہلے آن لائن لیکچر میں ہم یہ جو سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ اس کے سوالات بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے لیسن پڑھ چکے ہیں، اس کے مشکل ٹرمز جو ہیں اور اس کی اقتباسات کی تشریح ہم لوگ آپس میں ایکسپلین کر چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ ضرور مجھ سے ڈسکس کریں گے۔ اب جب ہم مرزا غالب کے عادات و خصائل کی جب میں نے بات کی تو آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ سوالات جو ہیں وہ تحریر شکل میں چاہیے، تو ہمارا جو اگلا لیکچر ہو وہ اسی چیز کے اوپر ہو۔ تو پھر میں نے ان تمام سوالات کو اس میں سلائیڈ میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ لکھ لیا ہے۔ یہ سوالات وہ ہیں جو کہ آپ لوگوں کی کتاب میں دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اضافی سوالات ہیں جن کے جوابات آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ تحریر کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ اس کا جواب ہے مرزا غالب نہایت وسیع اخلاق کے مالک تھے۔ ہر وہ شخص جو ان سے ملنے آتا بہت خندہ پیشانی سے ملتے، جو شخص ان سے ایک بار ملتا اس کو ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ اچھا، اس میں سوال نمبر 2 تھا، دوستوں کو دیکھ کر مرزا غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ جواب ہے، دوستوں کو دیکھ کر مرزا غالب باغ باغ ہو جاتے تھے، ان کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہو جاتے تھے۔ اس لیے پورے ہندوستان میں ہر مذہب اور ملت کے دوست تھے، ہر دوست کے خط کا جواب لکھنا فرض سمجھتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خط آتے تھے؟ اس کا جواب ہے، مرزا غالب کو پورے ہندوستان سے خط آتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، اکثر لوگ مرزا غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ اکثر لوگ مرزا غالب کو بے رنگ خط بھیجتے تھے، مگر ان کو ناگوار نہ گزرتا۔ سوال نمبر 5 ہے، سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا غالب کے دروازے کے آگے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لولے، لنگڑے اور اپاہج مرد اور عورت پڑے رہتے تھے، اور وہ اپنی بساط سے بڑھ کر ان کی مدد کرتے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے، دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے تھے، ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے تھے۔ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی دوستوں کے خط کا جواب دینا فرض سمجھتے تھے۔ بالفاظ دیگر دوستوں سے نہایت شریفانہ سلوک کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 7، مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ظرافت ہے، اس لیے حالی نے ان کو حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا ہے۔ حالی اس سبق کے مصنف ہیں، انہوں نے حیوان ظریف یعنی کہ ہنسی مذاق کرنے والا حیوان کا لفظ حالی کے لیے مرزا غالب کے لیے استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ مرزا غالب کو فواکہ میں آم بہت مرغوب تھا۔ فواکہ کہتے ہیں پھل کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی فواکہ کا لفظ استعمال کرنے کی، یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا تاکہ آپ لوگوں کی جو وکیبلری ہے وہ تھوڑی انکریز ہو۔ اکثر فواکہ کا لفظ جو ہے یہ بالکل آپ لوگ اس سے فیملیئر نہیں ہے، عام ہماری بول چال میں استعمال نہیں ہوتا، تو یہاں پہ میں نے یہ فواکہ کا لفظ لکھا۔ اگر آپ فواکہ لکھیں گے وہ بھی ٹھیک لفظ ہے، اگر آپ پھل لکھیں گے وہ بھی ٹھیک لفظ ہے۔ اگلا سوال ہے، سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ سبق مرزا غالب کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 10، مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتی چلوں، جو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ سبق کے مصنفین کے نام آپ لوگوں نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ ان سبق کے جو نام کے ساتھ آپ کو اس کے مصنف کا نام لازمی یاد ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے. اگلا ہے، یہ کچھ اضافی سوالات ہیں جو کہ میں نے لکھے ہیں. مرزا غالب نے شیخ ابراہیم ذوق کو کیا جواب دیا؟ ایک صحبت میں مرزا غالب نے میر تقی میر کی تعریف کی، جسے سن کر سودا کو میر پر ترجیح دی. تو مرزا غالب نے کہا، میں تو تم کو میری سمجھتا تھا لیکن تم تو سودائی نکلے. سوال نمبر 2 اضافی سوالات میں ہے، مرزا غالب نے آم کے بارے میں کیا کہا؟ مرزا غالب نے آم کے بارے میں کہا کہ میٹھا ہو اور بہت ہو، کیونکہ ان کو آم بہت مرغوب تھا. اب نوٹ میں آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے، تمام مشقی سوالات جو کہ اس میں دیے گئے ہیں، جو کہ ہم لوگ آن لائن لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات جو ایم سی کیوز بھی ہیں، معروضی بھی جو آپ کی کتاب میں دیے ہیں، ان تمام کو آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور اس کے ساتھ یاد کرنا ہے. اگر اس میں کوئی جملہ ہے، کوئی الفاظ کے معنی ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ آتے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کلیئر کر لیں، تو اگلی آن لائن کلاس میں آپ لوگ بھی مجھ سے پوچھیں گے. اور غلط جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں لکھنا، مجھ سے ڈسکس کر کے اس کے بعد لکھنا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.